ورلڈ وار 2 میں سوویت یونین اور رشین ملٹری سروسز نے جرمن آرمی کے خلاف 40,000 سے بھی زیادہ کتوں کو اپنی فوج میں شامل کیا تھا۔ جرمن ٹینکس کے خلاف استعمال ہونے والے ان کتوں کو اینٹی ٹینک ڈاگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ان کو جنگ کے دوران فرسٹ ایڈ اور فوڈ ڈیلیوری کے لیے ٹرین کیا گیا تھا، لیکن پھر سوویتس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو جرمن ٹینکس اڑانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسا کام تھا جس کے لیے کتوں کو بھرپور ٹریننگ کرانے کی ضرورت تھی، اور ٹریننگ کے لیے سوویت آرمی کے پاس کوئی خاص ٹریننگ اسکول ہی نہیں تھا۔ لہٰذا 1935 میں انہوں نے سرکس ٹرینرز اور کئی اینیمل سائنٹسٹ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک بم کو کتے پر باندھ کر دشمن کی ٹینکس کے پاس بھیجا جائے گا۔ وہاں پہنچنے پر کتا ایک لیور کو اپنے دانتوں سے کھینچے گا تو بم وہیں گر جائے گا، اور پھر کتا واپس اپنے ٹرینر کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد اس بم کو ٹائمر یا پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پھاڑ دیا جائے گا۔ اگر ٹرینڈ جرمن شیفرڈ کی بات کی جائے تو یہ کام ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ کتوں کے ایک گروپ کو ٹریننگ دی گئی، لیکن 6 مہینوں کی ٹریننگ کے بعد بھی کوئی ایک بھی کتا اس ٹاسک میں مہارت حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک کھڑی ہوئی ٹینک پر ٹریننگ دی جا رہی تھی، اور جب ٹیسٹنگ کے طور پہ ان کو نئی لوکیشن پہ اور چلتی ہوئی ٹینک کے سامنے یہ ٹاسک دیا گیا تو کتے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ بم کو کہاں گرانا ہے، اور اس بات کے کافی چانسز تھے کہ میدان جنگ میں کتے یہ بم واپس اپنے ٹرینر کے پاس لے کر آئیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر ان میں ٹائمر بم لگا ہوگا تو وہ واپس آ کر الٹا سوویتس کے بیچ میں ہی آ کر پھٹ سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نیا آئیڈیا اپنایا گیا۔ اس بار کتوں پہ ایسے بم لگائے گئے جو کسی بھی چیز سے ٹچ ہوتے ہی پھٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے اس میں کتا بھی مارا جائے گا۔ اس نئے آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پہلے کتوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ ٹینک کے نیچے ان کا کھانا لٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہی کتے ٹینک کے نیچے کودیں گے، ڈیٹونیٹر پہ پریشر پڑے گا اور وہ کتے سمیت پھٹ جائے گا۔ اس بار سوویتس نے کتوں کو اصلی بیٹل فیلڈ والی ٹریننگ دینا شروع کر دی، جس میں چلتی ہوئی ٹینک کے نیچے کودنا اور حتیٰ کہ گن شاٹس اور دھماکوں کی آوازوں سے بھی ان کو یوز ٹو کیا جاتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران صرف ایک چیز نقلی تھی، اور وہ تھا ان پر لگا ہوا بم۔ کئی مہینوں کی ٹریننگ کے بعد یہ اب کامیاب ہو چکی تھی۔ کتے چلتی ہوئی ٹینک کے نیچے بھی کودنا سیکھ چکے تھے۔ اب باری تھی اصلی جنگ میں ان کو استعمال کرنے کی۔ ایک کتے پر 12 kg کی مائن لگائی گئی، اور لانچ سے پہلے ان کی سیفٹی پن بھی نکال دی گئی۔ لکڑی کے لیور سے ایسا میکینزم بنایا گیا کہ جیسے ہی کتے ٹینک کے نیچے کودیں گے، ان پر لگی مائن خود بخود پھٹ جائے گی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ٹینک اوپر سے بھلے ہی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پر اس کے نیچے بلاسٹ کرنے سے ٹینک کو آسانی سے ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ 30 کتوں کو پہلی بار 1941 میں جرمن ٹینکس پر چھوڑا گیا۔ سوویتس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ٹریننگ میں ایک بہت بڑا لوپ ہول تھا۔ اصل جنگ کے میدان میں سوویتس کے چھوڑے ہوئے کتے جرمن ٹینکس کے قریب بھی چلے گئے، لیکن ان میں سے اکثر نے ٹینکس کے نیچے کودنے سے انکار کر دیا۔ الٹا وہ جرمن سولجرز کے فائر کی وجہ سے گھبرا کر واپس سوویتس کے پاس آتے اور ان کے بیچ ہی آ کر پھٹ جاتے تھے۔ سوویتس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتے آخر جرمن ٹینکس کے نیچے کیوں نہیں کود رہے۔ اب واپس لوٹنے والے کتے سوویتس کے گلے پڑ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی کتا واپس لوٹے گا اس کو راستے میں ہی مار دیا جائے گا۔ 30 میں سے 4 صحیح نشانے پر پھٹے، 6 واپس آ کر پھٹے، 3 کو جرمنز نے مار دیا، اور باقی سب کو جرمن سولجرز اپنے قبضے میں کر گئے۔ سوویتس کو کتوں کا جرمن ٹینکس کے نیچے نہ کودنے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کم ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو جرمن ٹینکس کو ٹارگٹ کر ہی رہے ہیں، لہٰذا وہ مزید کتے چھوڑتے گئے اور واپس پلٹنے والوں کو خود ہی مار دیتے تھے۔ دوسری طرف جرمنز بھی اب ان اینٹی ٹینک ڈاگز کے بارے میں اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ اپنی طرف بڑھنے والے کسی بھی کتے کو وہیں مار دیتے تھے۔ لانچ کیے گئے کتے یا تو جرمن ٹینکس کے نیچے پھٹ جاتے تھے، یا ان کو پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا، اور بچے ہوئے کتے جو واپس لوٹتے تھے ان کو سوویتس مار دیتے تھے۔ یہ اتہاس کا شاید ہی وہ واقعہ تھا جس میں سب سے زیادہ کتوں کا قتل عام ہوا تھا۔
بعد میں معلوم پڑا کہ کتوں کو سوویتس نے جن ٹینکس کے نیچے کودنے کی ٹریننگ دی تھی ان میں ڈیزل انجن لگا ہوا تھا، جبکہ جرمن کی ٹینکس پیٹرول پہ چلتی تھی۔ کتے جو کہ ڈیزل کی اسمیل کے عادی تھے، جب ان کو جرمن ٹینکس پر بھیجا گیا تو ان کی اسمیل کتوں کے لیے بہت الگ تھی۔ جب تک سوویتس کو یہ اصل وجہ معلوم پڑی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہزاروں ٹرینرز کتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھ کر پہلے ہی اپنی جاب چھوڑ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سوویتس کا یہ آئیڈیا بری طرح سے فلاپ ہو چکا تھا اور 1942 کے بعد ٹریننگ اسکولز بند کر دیے گئے۔ پر اس کے بعد یہی آئیڈیا 1943 میں جاپنیز امپیریل آرمی نے امریکہ کے خلاف بھی اپنایا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی امریکہ نے بھی کتوں کی ٹریننگ شروع کر دی۔ ان کتوں کو امریکہ نے ڈیمولیشن وولفز کا نام دیا تھا۔ بمبر کتے جاپنیز بنکر میں جاتے اور پھٹ جاتے تھے، لیکن یو ایس اے کو بھی سیم مسئلے کا سامنا تھا کہ اکثر کتے بنکر میں جانے کے بجائے واپس لوٹ آتے تھے۔ اگلے کئی مہینوں تک کتوں کے واپس لوٹنے کا کوئی خاص سولیوشن نہ نکل سکا، لہٰذا 17 دسمبر 1943 کو امریکہ نے بھی ہار مانی اور سیفٹی کی وجہ سے ڈیمولیشن وولفز پروگرام ٹرمینیٹ کر دیا۔ یہ تو کہانی تھی اینٹی ٹینک ڈاگز کی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ وار 2 میں ایسے گائیڈڈ میزائلز بھی بنائے جا رہے تھے جن کو انسان نہیں بلکہ کبوتر کنٹرول کرتے تھے؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ لوگ زیم ٹی وی کی ایک ویڈیو میں مدو مکھیوں کو ایکسپلوسیو اور ڈرگز ڈیٹیکٹر کے طور پہ استعمال ہوتا دیکھ چکے ہیں، اسی طرح کبوتر کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ 2 کبوتروں کو بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے کبوتر سے بال مس ہوتی ہے تو شاٹ مارنے والے کبوتر کے لیے ایک چھوٹا فیڈر کھل جاتا ہے جہاں ریوارڈ کے طور پہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ پنگ پونگ بال کھیلنے والے کبوتر ایک میزائل کو کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ کبوتر کو ٹریننگ دینے کے لیے اس کو ایک ہارنس میں ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کے سامنے ایک سرکل گھمایا جاتا تھا۔ کبوتر کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ اگر وہ اپنی چونچ اس سرکل پہ مارے گا تو پھر ہی اس کو کھانا دیا جائے گا۔ جب کبوتر ٹریننگ کا یہ پہلا فیز کمپلیٹ کر لیتا تھا تو پھر اس کی چونچ پر ایک میٹل اسٹرپ لگائی جاتی جو کہ ایک وائر کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور جب بھی کبوتر اپنے ٹارگٹ پر چونچ مارے گا تو اس کی موومنٹ کبوتر کی چونچ کی موومنٹ کے ساتھ چینج ہوتی تھی۔ اگلی بار کبوتر کے سامنے میٹل پیس کی جگہ ایک وار شپ کی تصویر لگائی گئی۔ کبوتر جو کہ پہلے ہی کافی ٹرین ہو چکا تھا، وار شپ کی اس تصویر کو ونڈو کے سینٹر میں رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہی میکینزم استعمال کر کے کبوتر کی چونچ کے ان پٹ سگنل کو ایک گائیڈڈ میزائل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں کبوتر اس میزائل کے اندر ہی ہوگا۔ جب بھی میزائل ٹارگٹ سے ہٹنے لگے گا، کبوتر کی چونچ کا سگنل میزائل کے رڈر کو ایڈجسٹ کر کے واپس وارشپ کی طرف کر دے گا۔ امریکن سائیکولوجسٹ بی ایف اسکنر جو کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے تھے، وہ یہ ایکسپیریمنٹ کامیابی سے کر چکے تھے اور یو ایس نیوی اس میزائل کو آلموسٹ اپروو بھی کر چکی تھی۔ لیکن 1953 میں الیکٹرونک گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کافی میچور ہو چکی تھی، اسی وجہ سے بی ایف اسکنر کے اس پروجیکٹ کو ڈس اپروو کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد پرندوں کا استعمال ختم کر دیا گیا۔ پرندوں کو ہتھیار کے طور پہ آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈچ پولیس کے پاس ٹرینڈ ایگلز ہیں جو ہوا میں موجود ڈرونز کو زمین پہ گرا سکتی ہیں۔ چھوٹی ایج سے ہی ان کے برین کو ڈرون کے خلاف ٹرین کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بدلے میں ان کو ریوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ ڈرون کے تیز گھومتے ہوئے پراپس ایگل کے پیروں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے لیے ان کو خاص گلوز بھی پہنائے جاتے تھے۔ جیسے ہی ڈرون کے پراپس پر ان کے پنجے ٹچ ہوتے ہیں تو وہ بند ہو کر ڈرون کو زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ڈچ پولیس کے مطابق ان کے اس ہتھیار کا سکسیس ریٹ 95% ہے، جو کہ دوسرے اینٹی ڈرون ویپن سے کافی زیادہ ہے۔ اسی طرح ڈالفنز اور سی لائنز کو انڈر واٹر مائنز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ سمندر کے اندر اسٹرینج آبجیکٹس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر کے اپنے ٹرینرز کو انفارم کرتی ہیں بلکہ ان کو رسی سے ہک کرنے کی قابلیت بھی رکھتی ہیں تاکہ ان کو نیوی آفیشلز پانی سے باہر کھینچ سکیں۔ اسکرین پہ دکھنے والا یہ ٹارپیڈو میزائل 2013 میں نیوی ڈولفن کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا۔ اس میزائل کے سیریل نمبر سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ ایئر 1890 میں ایک ایکسرسائز کے دوران سین ڈیگو کوسٹ سے فائر کیا گیا تھا۔